اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مارکیٹ کے اندر خبر آئی ہوئی ہے, بہت سے لوگوں نے مجھے آج فون کیا کہ جی عمران خان صاحب رہا ہونے لگے ہیں, عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں. اس کی بھی ذرا فیکچوئل پوزیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ نمبر گیم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, حکومت ایکچولی کون بنانے جا رہا ہے, چونکہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین جو ہے گوہر علی خان صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب 2 صوبوں اور وفاق میں جو ہے وہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساری ڈیٹیلز کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں. اچھا, کہاں سے سٹارٹ کریں؟ سب سے پہلے تو جناب خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر انہوں نے قوم کو مبارکباد پیش کی اور کہا ہے کہ انتخابات کے انعقاد پر نگراں حکومت, الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں. آرمی چیف نے عام انتخابات میں تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کی عزم کا ثبوت ہے. مشکلات کے باوجود محفوظ انتخابی ماحول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں. میڈیا, سول انتظامیہ اور عدلیہ کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے. انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے. جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت ملک کی متنوع سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ 16 لاکھ ووٹ کی کیا کہانی ہے. فیفن جو ہے ایک ادارہ جو بیسکلی پاکستان کے اندر انتخابی جو سسٹم ہے اس کو آبزرو کرتا ہے, تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پریلیمنری رپورٹ جو انیشل رپورٹ ہوتی ہے ان الیکشنز کو لے کے وہ انہوں نے شائع کی ہے. انٹرسٹنگ بات, میں نے پوری رپورٹ جو ہے وہ پڑھی ہے. انٹرسٹنگ بات تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لیول پلینگ فیلڈ تھی اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ کئی جماعتوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے شرکت کی ان الیکشنز میں. 48% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان الیکشنز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 48% رہا ہے. اس ذہن میں رکھیے گا کہ 2018 کے الیکشنز میں یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 52% تھا, تو 4% جو ہے وہ ایکچولی اس کے اندر ڈراپ آیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس 48% کو بھی انالائز کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ بڑا ہی جو پرجوش طریقے سے جو ہے وہ باہر نکلا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت سے جو آرઓز کے دفتر تھے, انہوں نے کہا جو ووٹ ڈالنے کا پروسیس تھا وہ کافی حد تک صاف شفاف تھا, لیکن ریٹرننگ آفیسر جہاں پہ ریزلٹس ایکچولی کمپائل ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ بے قاعدگیاں جو ہے وہ نظر آئی ہیں اور وہاں پہ بہت سے جگہوں کے اوپر جو ہمارے آبزرورز تھے ان کو باہر نکال دیا گیا. اور یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی موجود تھی کہ وہ اس پورے ہر سٹیج کو جو ہے, یہ ذہن میں رکھے گا یہ الیکشن جو ہے یہ مختلف سٹیجز کے اوپر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے نامینیشن پیپرز کی ڈیٹ کھلنا, نامینیشن پیپرز کا جمع ہونا, کون سا نامینیشن پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا, کون سا ریجیکٹ کیا جائے گا, اس کے بعد جو ایلوکیشن ہوتی ہے سمبل کی وہ آتی ہے, پھر ووٹنگ پروسیس ہوتا ہے, پھر کاؤنٹنگ پروسیس ہوتا ہے, پھر ریزلٹ ٹیبولیشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد ان ریزلٹس کو چیلنج کرنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو ووٹنگ پروسیس تھا وہ کافی حد تک صاف شفاف تھا, لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا گیا, لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالے, لیکن جو کاؤنٹنگ پروسیس تھا وہاں پہ جو ہے وہ آبزرو نہیں کرنے دیا گیا, بہت سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا. ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت بھی بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کنسرنس پائے جاتے ہیں کہ اصل جو گیم چلی ہے وہ ایکچولی کاؤنٹنگ پروسیس میں چلی ہے. ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو اور آواز جو آتی تھی وہ آتی تھی چلو یہ ساری باہر نکلو, اور اس میں ساری پھر باہر ہوتے تھے, جتنے بھی پولنگ ایجنٹس تھے سب کو باہر نکال دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد اندر کمرے میں کیا ہو رہا تھا اس کو آبزرو کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھے گا یہ میں اکراس دا بورڈ نہیں کہہ رہا, آئی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک, یہ میں پورے الیکشن کی بات نہیں کر رہا, مختلف پاکٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میجر کنسرنز آئے ہیں. ابھی میں تھوڑے سے فیکٹس آپ کے سامنے اور بھی رکھتا ہوں. تو یہ جو کاؤنٹنگ کا پروسیس تھا ایک جو سوالیہ نشان ہے وہ اس کے اوپر ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں سے مسئلہ آتا ہے جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس مرتبہ 16 لاکھ ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. 16 لاکھ ووٹ آپ کے لیے شاید اس وقت یہ فگر جو ہے بہت حیران کن ہوگا, لیکن یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اتنے ہی ووٹ جو ہے 2018 کے الیکشن میں بھی ریجیکٹ ہوئے تھے, لیکن یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک رف اندازے کے مطابق 12 کروڑ اور تقریباً 80 سے 90 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹ تھا, اور تقریباً کوئی 6 کروڑ ووٹ ڈلا ہے. اس 6 کروڑ ووٹ میں سے تقریباً 16 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے. تقریباً اتنا ہی ہے جتنا 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا, لیکن 2018 کے الیکشن بھی جو ہیں وہ کنٹروورشل الیکشنز ہیں. چند اور جو نمبر سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ 25 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ وننگ مارجن جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ سے کم ہے. ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور جتنے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بات بھی کی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا, جس طرح ہے 293 ووٹوں سے وہ جیتے ہوئے ہیں, لیکن ان کے حلقے میں جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ 12,500 ہے. تو اس سے رزلٹ کے اوپر جو ہے بہت سا فرق آ جاتا ہے, سوالیہ نشان اس کے اوپر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا 25 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ وننگ مارجن کم ہے, ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہیں, اور ان 25 میں سے 23 پنجاب کے اندر ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے
کہ 25 میں سے 23 جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں. اتنا بڑا میجر چنک جو ہے وہ پنجاب میں ہے. اور ان 23 میں سے 14 ایسے حلقے ہیں جو ایکچولی مسلم لیگ نون جیتی ہے. 23 میں سے 14 ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون جیتی ہے. 5 حلقے ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے, جس میں سے ایک ان 5 میں سے 2 تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب کا جس طرح ہو گیا, یا پھر جو ان کے جو صاحبزادے جو جیتے ہیں مہر بانو قریشی سے ایک حلقہ, وہ بھی ہو گیا, وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. اور 4 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, جہاں پہ وننگ مارجن کم تھا, ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ زیادہ تھے. 25 میں سے 23 ہو گئے پنجاب میں, ایک حلقہ صرف کے پی میں ہے, ایک حلقہ صرف سندھ میں ہے جہاں پہ اس طرح ہوا ہے. تو بلوچستان کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں. اور یعنی کہ کے پی اور سندھ کے اندر نسبتاً لوگوں کو ووٹ ڈالنا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آتا ہے. پنجاب کے اندر جو ہے شاید لوگ ووٹ ڈال نہیں پاتے صحیح طرح, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ووٹ کس طرح ڈالنا ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NA59 چکوال, یہاں پہ سردار غلام عباس جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے حلقے میں 24,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گیا. 24,500 جو ہے نا وہ کسی صوبائی اسمبلی کے حلقے کا ایکچولی ووٹ بینک ہوتا ہے وننگ کینڈیڈیٹ کا. تو 24,500 ووٹ جو ہے وہ صرف NA59 کے اندر چکوال کے اندر جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک NA213 ہے, یہاں پہ نواب یوسف تالپور صاحب عمر کوٹ سے, ان کے حلقے میں 17,500 ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے. تو آپ اس سے جو ہے اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 16 لاکھ ووٹ جو ہے وہ کدھر گیا ہے. اب عام طور پہ جو دیگر ووٹوں کے ریجیکشن کی تعداد ہے 1000 سے 5000, 5000 سے 10,000 تقریباً اتنے ہیں, لیکن 25 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب جو ہے وہ صورتحال کیا ڈیولپ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 255 حلقوں کے ریزلٹس اپروکسیمیٹلی آ چکے ہیں. 265 میں سے 255 کے ریزلٹ جو ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں. ایک حلقے کا ریزلٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا آلریڈی روک دیا گیا ہے, سلمان اکرم راجہ نے جہاں پہ چیلنج کیا ہوا ہے اون چودھری کے خلاف, اس سے کیا ہوا ہے. دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ اب کورٹوں میں جا رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق 2 جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو اسلام آباد سے الیکشن ہارے ہیں, وہ بھی کورٹ میں چلے گئے, لیکن ان کی درخواستیں اس بنیاد کے اوپر واپس ہوگی کہ آپ جو ہے وہ متعلقہ فورم سے جا کے رابطہ کریں, وچ از دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو یہ چیلنجنگ کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ بھی آگے بھی چلے گا. اچھا, اس کے بعد آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم 3 جگہوں پہ حکومت بنانے لگے ہیں, وفاق میں, پنجاب میں اور کے پی میں. اچھا, اب یہاں پہ ایک ایشو آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کے پی میں تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ان کے پاس اوور ویلمنگ میجورٹی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ ابھی ان کا اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ بالکل آپس میں نیک ٹو نیک کھڑے ہوئے ہیں, 137. اب یہ جو 137 آزاد ہیں, اس میں کئی آزاد جو ہیں وہ ایکچوئل آزاد ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف والے آزاد نہیں ہیں, ایکچوئل آزاد ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہاں پہ دونوں کے پاس جو ہے وہ نمبر پورے نہیں ہوتے, دونوں کو جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب آ جائیں قومی اسمبلی کی طرف. قومی اسمبلی کے اندر فی الحال جو نمبر گیم موجود ہے آن دا ٹیبل, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ابھی تک ان کے پاس میجورٹی پوری نہیں آئی, وہ حکومت نہیں بنا سکتے. لیکن وہ کلیم کس بیس کے اوپر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی ہمیں ہمارے اطلاعات کے مطابق ساڑھے کول 180 سیٹیں ہی ہیں, ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں. اب یہ بڑی بچکانہ قسم کی مجھے بات اس لیے لگتی ہے کہ بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو کاغذ ہے نا جو الیکشن کمیشن پاکستان سے نکلنا ہے, کاؤنٹ وہ کرے گا, ٹھیک ہے, جس دن حلف برداری ہونی ہے. اور یہ میری اطلاعات کے مطابق 20 یا 21 فروری تک جا کے جو ہے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا کہ جب نوٹیفکیشنز ہو جائیں گے اور جو الیکٹڈ ایم این ایز وغیرہ ہیں ان کو بلایا جانا شروع کر دیا جائے گا کہ جناب آ جائیں حلف لے لیں. تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس بندے کی جیت کا نوٹیفکیشن نکالے گا نا, اس نے جانا ہے نیشنل اسمبلی. آپ اپنے گھر میں 170, 180, 190 جو مرضی بناتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس سلسلے میں اگلا پروسیس کیا ہے, جس طرح مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی آپس میں کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے آلریڈی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے. ایون تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جیو کے اوپر آج موجود تھے, ایئر وائی کے اوپر بھی آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کس طرح بنے گی یا کیا ہوگا, وزیر اعظم کون بنے گا, اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. لیکن پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں جو غلطی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے دروازے ابھی تک کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھولے. جب آپ کو نظر آتا ہے نا آپ ایک ہنگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کو مذاکرات کے اب جو الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے جو خدا کے لیے زخم ہے, ڈاؤٹ فل ہے اس پورے الیکشن پروسیس کے اوپر, میں تو مطلب میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ڈاکہ پڑا ہے اور لوٹ کا مال جو ہے وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا, کہانی تو وہاں تک گئی ہوئی ہے. لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا, یہ ضروری ہے ہسٹری کے اندر لکھا جائے کہ یہ اسی طرح ہی یہ ڈاکہ 2018 کے اندر بھی ڈالا تھا, بالکل اسی طرح ڈالا تھا. اور میں نے اگر اس انتخاب کو میں نے کہا کہ وہ کنٹروورشل ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ نہ کہوں کہ 2024 کے الیکشن جو ہے وہ ڈاکہ یہاں نہیں پڑا. یہ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے میسیجز کر کے کہ جی آپ کیوں جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ تو الیکشن جو ہے وہ ہو گیا, اب جو رزلٹ آ گیا. نہیں,
ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے آپ کو بتانا ہے, یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے, کہیں پہ ڈھاکہ پڑا, تو میں آپ کو نہ انفارم کروں. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں, میرا ضمیر مجھے کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ عوام نے جس پارٹی کو اگر منتخب کیا ہے وہ اس کو اتنی سیٹیں نہ ملیں. اور حقیقت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھی اس الیکشن پروسیس کے اوپر سویر جو ہے وہ سوال ہیں, الزامات ہیں, بہت سویر قسم کے الزامات. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرا اگر عمران خان صاحب سے اختلاف ہے تو میں اس بنیاد کے اوپر کہہ دوں جی مجھے نہیں فرق پڑتا, جی ٹھیک ہوا ہے عمران خان نے جو کچھ ہوا ہے, ہور رگڑو انہوں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا.